والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ اندازے وفا بن جا، کبھی خالد کبھی برار سی جرأت پیدا کر، صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، آسمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا، اپنی ہر ایک صلا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے غالب، کچھ ایسا کام کر کہ زمانے سے جدا بن جا۔ محترم حضرات، چند باتیں آپ سے عرض کرنی۔ وقت کم ہے، نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا کہ آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کس کا پڑھا ہے، عہد کیا ہے، کس سے کیا ہے، اور زندگی کا طرز ہمارا کیا ہو گیا، ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی گندگیاں آج پھیل گئیں۔ جو قومیں ماضی میں گزری ہیں، جو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں آئی تھیں، پھر ان میں بگاڑ پیدا ہوا تھا، عذاب کیوں آیا تھا؟ ان گناہ کی وجہ سے صرف ان پر عذاب آیا تھا، اور آج وہ سارے کے سارے گناہ جو پہلی امتوں میں پائے جاتے تھے ہمارے درمیان پائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، ہم نے کلمہ اللہ کا اور اقرار کیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اور اقرار کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا ہم نے اپنے آپ کو شریعت کی زنجیر میں جکڑ دیا، اب ہماری مرضی ختم ہے، ہم نے اللہ کی مرضی کو اپنا لیا، اب ہمارا طریقہ ختم ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیا، آپ کی زندگی کو ہم نے سینے سے لگایا ہے، ہماری خواہشات ہوں گی ترک کر دیں گے، ہماری جذبات ہوں گے چھوڑ دیں گے، ہمارے ماں باپ رشتے دار کہیں گے اگر کوئی ایسا کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا ہم چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے محبت زیادہ ہے، رسول اللہ سے محبت زیادہ ہے۔ ایمان والے تبھی کہلائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہ شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس شخص کے نزدیک میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے رشتہ داروں سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام لوگ جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں ان تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک یہ اللہ اور مجھے اپنے سب سے زیادہ نزدیک بنا لے، سب سے زیادہ تعلق مجھ سے جوڑ لے، اس وقت تک یہ کامل و ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تجسس رہتا تھا کہ یار ہماری تو زندگی میں دیکھتے ہیں ہمیں گھر والوں کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اکثر اوقات ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ پھر صحابی کہتے ہیں ہمیں خیال آیا کہ جب اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے کہ چلو اب اللہ کے راستے میں جانا ہے، اٹھو اب اللہ کے لیے نکلنا ہے، اب اسلام کی سربلندی چاہیے، اب اسلام کا کلمہ بلند کرنا ہے، تو چلو ہم اپنی کھیتیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اعزاء و اقارب کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے سب سے پہلے ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم سب سے پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ ہے محبت۔ گھر والوں کے ساتھ وقت بتانا اسلام منع نہیں کرتا۔ ایک ہوتی ہے حب ایمانی، ایک ہوتی ہے حب طبعی۔ جو اپنی طبیعت کی محبت ہے وہ یقیناً گھر والوں سے ہے، لیکن ایمان کا
تقاضا کیا ہے. ایک بار ایک جگہ گھر والے کہہ رہے ہو کہ بھائی شادی کے اندر یہ ماحول ہمیں رکھنا ہے، کھلا ڈی جے بجانے ہیں، یہ اتنا جو دنیاوی ماحول آج چل رہا ہے اس تمام تر گندگی کو اٹھا کر اپنی شادی میں رکھنا ہے. ایک طرف تو یہ ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے، نہ ایسے کام نہ کرنا، اپنی زندگی میں ایسے کام قریب بھی نہ جانا. تو ایک طرف یہ حکم ہے، اب جس کی طرف مائل ہو گیا محبت اسی سے زیادہ ہے. اب ہم سوچتے ہیں ہم کس کی طرف مائل ہو رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے فرمان کے موافق ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس کے مطابق ہیں. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تمام لوگوں سے زیادہ ماں باپ اپنی جگہ، اولاد اپنی جگہ، تمام لوگ اپنی جگہ، رشتہ دار اپنی جگہ، لیکن جب رسول اللہ کا حکم ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہوگا. لیکن آج ہم نے افسوس، سب افسوس، آج ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، ایمان کو اتنا کمزور بنا لیا کہ ایمان آج ہمیں مسجد تک لانے کے لیے توفیق نہیں ہوتی، اتنا کمزور ایمان ہو چکا ہے. اور ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے، ہم نے خرید لی ہے. یاد رکھیے اللہ نے جنت کو خریدا ہے تمہاری زندگی سے. جس طرح ایک کرایہ دار اپنے جس سے کرائے پر مکان لیا ہے اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جتنا بھی کرایہ ہوگا اسے دیتا ہے. یہ ہماری زندگی اللہ کی کرایہ دار ہے. اللہ رب العزت کے لیے ہم نے وقف کر دی ہے کہ جتنی بھی زندگی ہم گزاریں گے تیرے حکموں کے مطابق گزاریں گے. اللہ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. لیکن آج ہم نے معاشرے کو گندا کر دیا، ہر طرف گندگی کا ماحول. کیوں ہوا ایسا؟ سب سے بڑی کمی جو ہے ہماری ہے. نہ تو ہم نے اپنے آپ کو دین سکھایا، نہ اپنی اولاد کو دین سکھایا، نہ اپنے بہن بھائی کو دین سکھایا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو اسکول اور کالجوں میں گئے وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے، انہیں اسلامی تعلیمات کا کچھ پتہ نہیں، کچھ علم نہیں. اور آج جب دیکھتے ہیں ہر طرف گندگی 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 گندگی. اس لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس گندگی کو دور کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلیں، ایمان کی اہمیت کو پہچانیں کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. اس ایمان کے بدولت جب تک ایک ایک آدمی صرف اس دنیا میں اللہ کہنے والا موجود ہے، جب تک اللہ اللہ کی صدائیں گونجتی رہے گی اس وقت تک دنیا کا انتظام اور دنیا کا نظام اسی طرح قائم اور جاری رہے گا. جس دن اللہ کہنے والا نہ رہے گا، اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، دنیا مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی. اتنی قیمت ہے. اصل میں ہم نے وہ مشقت نہیں دیکھی، وہ پریشانی نہیں دیکھی جس پریشانی میں لوگ گزر کے آتے ہیں پھر اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے. جب ایک بیٹا ہو اور باپ کے خرچے پر زندگی گزار رہا ہو، باپ مالدار ہو، بیٹے کو دولت کی پرواہ نہیں ہوتی، کہاں اڑا رہا ہے، کیسے جا رہی ہے، کس طرح آ رہی ہے، کچھ پرواہ نہیں ہوتی. اسے صرف اڑانے کی فکر ہے، پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن ایک باپ جسے اس مشقت کا احساس ہو کہ پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں، کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، ایک ایک پیسہ سوچ کر خرچ کرتا ہے، اسے معلوم ہے بڑی تکلیف ہوئی ہے. ہمیں ایمان اور اسلام ہمیں وراثت میں مل گیا. ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان. انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا. جس طرح وہ رسول اللہ کے غلام تھے ہم بھی بن گئے. ہمیں احساس نہیں ہے. ان سے پوچھو جنہوں نے تاریکیوں میں زندگی گزاری تھی، جو جہالت کی گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے اور اسلام کے راستے سے بہت زیادہ دور تھے. جب صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا کیوں دنیا کے لیے مثال بن گئے؟ کیوں آج صحابہ کرام کو اصحاب النجوم یہی میں تدیتم کا لقب ملا تھا؟ کیوں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ دیا تھا؟ صرف اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہماری جو زندگی تھی بڑی گمنام زندگی تھی، تاریکی میں تھی، ہم گمراہی میں تھے اور ہم جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. پھر ہمیں اسلام کی روشنی سے منور ہوئے، پھر اسلام کی روشنی ہمیں حاصل ہوئی، پھر اسلام کے راستے پر ہم آئے تو انہیں احساس ہوا کہ اسلام کی اور ایمان کی کتنی اہمیت ہے. ایک واقعہ غالباً میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ابھی یہ تو صحابہ کی بات ہے، نہ جائے صحابہ کی بہت دور کی بات ہے. اللہ رب العزت کے یہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے. آج کے دور میں آئے، اسی دور میں سن 2000 کی بات ہے، آپ کو معلوم ہوگا گجرات میں دنگے ہوئے تھے. اس سے پہلے ایک لڑکی مسلمان ہوئی تھی، ہیرا نام تھا. اس بچی جب اسلام لے کر آئی تھی
تو آخری کلمات بس اس کے سنانے ہیں کہ اسلام کے ساتھ اس کا کیا جذبہ تھا. جب اسلام لانے کی پاداش میں اسے جلایا جا رہا تھا اور یہ کہا تھا کہ تو نے اپنے معبودان کو چھوڑ دیا, اسلام کو قبول کر لیا, ایک گھڑے میں پیٹرول ڈال دیا گیا, اس بچی کو جلایا جا رہا تھا, اس وقت اس کے آخری کلمات تھے, اے اللہ تو اپنی ہیرا کو دیکھ رہا ہے نا, اے اللہ تو اپنی ہیرا سے محبت کرتا ہے نا, اے اللہ تو اپنی ہیرا سے پیار کرتا ہے نا. ہاں مجھے پتا ہے تو اپنی ہیرا سے محبت کرتا ہے, مجھے پتا ہے تو اپنی ہیرا سے پیار کرتا ہے. اے اللہ تو مجھ سے راضی, دنیا کو ناراض کر کے آ رہی ہوں تیری رضا کے لیے. اے اللہ مجھے معلوم ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے, تو مجھ سے محبت کرتا ہے. تیرے لیے میں نے دنیا کو چھوڑ دیا, تیرے لیے اپنی زندگی کو میں نے قربان کر دیا, تیرے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, تیرے لیے میں نے اپنی زندگی کو, اپنے جسم کو اس آگ کے اندر جھونک دیا. اے اللہ مجھے اس آگ میں جلنا گوارا ہے, اس آگ میں جلنا برداشت ہے, لیکن آخرت کی آگ, اے جہنم کی آگ اس سے برداشت نہیں ہو سکتی. یہ آخری کلمات تھے. اسے معلوم تھا کہ ہاں کتنی گندگی میں ہم گزر کر آئے ہیں, کیسی زندگی تھی, کچھ نہیں معلوم تھا. پھر اسلام کی روشنی ملی. تو اس لیے اسلام کی اہمیت کو جانیں, اسلام کیا اہمیت کا حامل ہے, ہماری زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے, ایمان کی کتنی اہمیت ہے. سب سے بڑی کمزوری جو آتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اسلام کی اہمیت کا نہیں پتا, ایمان کی اہمیت کا نہیں پتا, اللہ کے حکم کی اہمیت کا نہیں پتا. لوگوں میں گم ہو گئے, نہ معلوم کو کیا سوچے گا. اگر آج ہم نے سنت کے مطابق نکاح کر لیا, رشتے دار کل ڈھونڈیں گے, نہ معلوم کیا کیا ہمیں کہیں گے. نہ سوچو دنیا کے بارے میں, جو اللہ رب العزت کو ناراض کر کے دنیا کے پیچھے چلا, یاد رکھیے نہ تو دنیا راضی, نہ دنیا والے راضی, اور نہ اللہ راضی. اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ٹھوکر مار کے چلا, تو یاد رکھو اللہ بھی راضی, دنیا بھی راضی, دنیا والے بھی راضی, اللہ کے بندے بھی راضی. اللہ رب العزت کا حکم ہمارے دلوں کے اندر جم جائے, ایسے ہم اپنے ایمان کو بنائیں, ایسے ہم اس ایمان کو پختہ کریں, اور اللہ سے ہمہ وقت اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں. اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان ہمارے دلوں کے اندر حقیقی طرح صحیح معنوں کے اندر پیوست نہیں ہو سکتا. اللہ کا خوف کیا ہے؟ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ایمان والو اتقوا اللہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف پیدا کرو, تقوی اختیار کرو. تقوی ہے کیا؟ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے. تو ابی بن کعب کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, اے عمر رضی اللہ عنہ, کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں میں گئے ہیں, کبھی ایسے درختوں سے گزرے ہیں جو کانٹوں سے آلود ہو, جس میں کانٹے ہی کانٹے ہو, کبھی آپ گئے ہیں؟ جی. حضرت عمر کہتے ہیں جی ہاں بالکل گیا ہوں. آپ کے ساتھ چادر ہوتی ہے؟ جی ہاں چادر بھی ہوتی ہے. آپ جب اس سے گزرتے ہیں تو کس طرح گزرتے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ معاملہ کیا ہے. حضرت عمر سے کہا بتائے تو صحیح. حضرت عمر کہنے لگے میں چادر کو لپیٹ لیتا ہوں اور پھر بچ بچ کے کانٹوں سے نکلتا ہوں. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے یہی تقویٰ. حضرت عمر نے کہا کیسے؟ کہا دیکھیں آپ دنیا کی رنگینی میں جائیں گے, دنیا کے بازاروں میں جائیں گے, دنیا کے ماحول میں جائیں گے, خاردار درخت میں گناہوں کی شکل میں, بدنظری کی شکل میں, زنا کی شکل میں, غیبت کی شکل میں, طرح طرح کی برائیوں کی شکل میں یہ تمہیں خاردار درخت ملیں گے, کانٹے ملیں گے. اس سے بچ بچ کے جو نکل گیا وہی تقوی والا ہے, وہی متقی. تقویٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنا, اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. تو اسے اختیار کرے. اللہ نے جا بجا کتنی آیتیں صرف اس لیے اتاری ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو. واتقوا اللہ, جب اللہ کا ڈر ہو جائے گا پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا, پھر گناہ کی طرف انسان مائل نہیں ہو سکتا. لیکن شرط ہے کہ تقویٰ دل کے اندر موجود ہو, اللہ کا خوف دل کے اندر موجود ہو. لیکن آج ہم نے اللہ کا ڈر بھی بھلا دیا, اللہ کی محبت بھی بھلا دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بھلا دی. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا نہیں. آپ نے کس طرح ہم سے حکم دیا تھا کہ بھائی تمام تر گندگیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے راستے بتا دیے تھے کہ بھائی یہ گندگی آئے گی, اس سے ایسے بچا جائے گا, اس سے ایسے بچا جائے گا. لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور نہیں کیا. سوچو اگر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے کھڑے کر کے پوچھ لیا
کہ تو میرا امتی تھا، تو نے کہا تھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، تو نے سب کچھ کیا، جب میرا نام آتا تھا تیرے دل میں محبت کا چراغ روشن ہوتا تھا، تو سب کچھ دعوے کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، بتا کہ تیری زندگی میں یہ موڑ آئے تھے، تعلیمات میری یہاں پر یہ تھی، میں نے کہا تھا راستے سے گزرنا اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، میں نے کہا تھا بازاروں میں جانا اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، جب کوئی امت کی بیٹی گزر رہی ہو اپنی نظروں کو نیچا کر لینا، یہ تمام تر تجھے احکام میں نے دیے تھے، راستے تجھے سکھائے تھے، بتا تو نے کیا عمل کیا تھا؟ بتاؤ تو صحیح کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا رسول اللہ کو کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اللہ کے رسول؟ ہماری آنکھیں نہ جھک سکی، ہم پر شیطان غالب آ گیا، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ہم نے تیرے حکم کو توڑ دیا، تیری سنتوں کو کچل دیا، پائمال کر دیا، تیری سنتوں کو ایک پولٹری میں باندھ کر دفنا دیا، ہم نے تیری سنتوں کا جنازہ نکال دیا، تیرے طریقوں کا جنازہ نکال دیا۔ کہ یہی جواب ہوگا ہمارا؟ زبان سے ہم لوگ نہیں کہتے، لیکن خدا کی قسم ہم عمل سے یہی کہہ رہے ہیں۔ کیا ہمارے عمل یہ نہیں ہے؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اس طرح تمہیں نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، پھر اگر ہم بدماشی کے ساتھ ہم نظروں کی حفاظت نہیں کرتے اور غیروں کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ ہماری عمل یہ قول نہیں ہے، یہ کہہ دینا نہیں ہے اللہ کے رسول سے کہ ہمارے نزدیک تیرا طریقہ اہم نہیں ہے، ہمارے نزدیک اپنی خواہشات اہم ہیں، ہمارے نزدیک اپنے جذبات اہم ہیں، شیطان کا طریقہ اہم ہے؟ یہ عمل کہہ دیا، باتیں کڑوی ضرور ہے، بہت کڑوی ہے، لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی میں غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں تو یقیناً یہی ہو رہا ہے۔ اور اس سب کی جڑ جو ہے شادی میں تاخیر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے بڑا جو زنا وجود میں آتا ہے، آج کل کے جتنے بھی ماحول ہیں آپ سب جانتے ہیں، باقاعدہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم تو چار دیواری میں رہنے والے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جو بھی ماحول ہے ان سب کا وجود جو ہے نگاہ سے شروع ہوتا ہے، آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ایک شعر سنایا کرتے تھے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، اور خصوصاً نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں، میری بات نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی کہوی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ میں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتوں سنو، تم میں سے جو من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح پر قدرت رکھتا ہو، جو اس بات پر قادر ہو کہ وہ اپنی بیوی کا حقوق ادا کر سکے، جتنے بھی حقوق ہیں تمام حقوق ادا کر سکے، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ شادی کرے۔ اللہ کے رسول ٹھیک ہے شادی کر لیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ یہ معاشرے میں گناہ جو ہے کیسے کم ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فإنه أغض للبصر، کیونکہ یہ نکاح کر لینا، شادی کر لینا، یہ آنکھوں کو جھکا دیتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور کیا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ جس سے گناہ وجود میں آتے ہیں اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر شادی پر قدرت نہ ہو، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو قدرت نہ رکھے پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ بیکار نہیں چھوڑا، ہر راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا کہ اسے چاہیے تو روزہ رکھے۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ جو ہے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، غالباً اس طرح کا الفاظ ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس کی شرمگاہ کے اندر جو شہوتیں اٹھتی ہیں، اس کے دلوں کے اندر جو جذبات اٹھتے ہیں، ان تمام جذبات کو توڑنے کے لیے یہ سب سے زیادہ کامیاب نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، روزہ اس کی تمام خواہشات کو توڑ دے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو گناہ آج وجود میں آ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ سب سے بڑی جو کمی ہے وہ نکاح کے اندر دیری ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اپنی زبان استعمال نہیں کر رہا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت ہو، تم
فلیتزوج، نکاح کرو، اگر طاقت رکھتے ہو، حقوق ادا کر سکتے ہو تو نکاح کرو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بیٹے کہتے ہیں، اولاد کہتی ہے کہ ابا جان ہمارا نکاح کرا دیجیے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہماری خواہشاتیں ابھرتی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے نکاح نہ کیا تو ہم گناہ کی طرف مائل ہو جائیں گے، اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ ویسے تو عام حالات میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، لیکن اگر اس بات کی طرف زن اور خیال ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو پھر میں گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا، نکاح کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیے، تو ماں باپ کہتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا، کچھ کما لے، کچھ کر لے۔ بہت سارے ایک نوجوان ہے، ایک ساتھی ہے ہمارا، وہ اس بات کی طرف مجھ سے بار بار شکایت کرتا ہے کہ میں والدین سے بہت مرتبہ کہتا ہوں کہ بھائی میرا نکاح کرا دو، وہ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں ابھی پڑھ لو، ابھی تمہاری عمر کیا ہے۔ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں گناہ کی طرف گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں، گناہ کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، عام طور پر وہ یہ کہتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، یاد رکھیے اگر والدین نے نکاح نہ کرایا اور وہ گناہ میں ملوث ہو گئے، جتنا گناہ انہیں ملے گا اتنا ہی تمہیں بھی ملے گا۔ یاد رکھیے، جتنا گناہ وہ کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اگر وہ زنا کرتے ہیں تو زنا کا گناہ جتنا انہیں مل رہا ہے اتنا والدین کو بھی مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو اپنے احکام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہ کی ہوں وہ سنت ادا کر لیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔